بات نہیں. اور اگر آپ نہ بھی کہو تو مت کہو. ہم کمالات کے حامل انبیاء سے پوچھتے ہیں, کمالات کے حامل رسولوں سے پوچھتے ہیں, ہم ریسپیکٹڈ سے پوچھتے ہیں, ہم سلیکٹڈ سے پوچھتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب ملے گا ارے وہ ہم سب کے فہم و ادراک و نبوت کے مظہر اتم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا جب سمجھ گئے آپ تو آپ ذرا سنیے بڑی ایک آخری بات. غوث اعظم کی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہماری جنونیت, یہ ہمارا ایجاد, یہ ہمارا اختراع نہیں, لیکن یہ دونوں کے لیے, ماننے والوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے تو خصوصیت کے ساتھ سمجھیے اس کو. تمام کمالات نبوت, تمام کمالات رسالت مصطفیٰ کے اندر موجود ہے اور مجتمع. ذات و صفات خدا کا آئینہ دار آپ کا نبی. کمالات اب جو بھی تراشنا ہو نبی کی بارگاہ, جو کچھ بھی آپ کو دنیا میں اگر رسپیکٹ چاہیے, عزت چاہیے, وقار چاہیے, تو چاہے ہوئے جب ان کی بارگاہ میں لے رہے ہیں تو آپ تو ایسے ہی انچاہے. ہم تو ایسے ہی انچاہے, امت یہ محض ہے, صرف امت ہے, اولی امت بس. انبیاء اور رسول کی کیٹیگری میں ہے ہی نہیں, وہ سلیکٹڈ کیٹیگری والے ان کی بارگاہ میں کمالات تلاش نہیں, سبحان عظمتیں تلاش رہے ہیں. توجہ دیجیے گا. ایسے ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے, جلدی سے پیش کر دوں. حضرت عمر فاروق ہیں ایک روایت کے مطابق, اور دوسری روایت میں حضرت علی بھی ہے جو مشہور روایت, مگر یہ صحیح مسلم کی روایت صرف عمر. اے عمر سنو. ہاں کیا ہے آپ سنو. یمن سے ایک وفد آنے والا ہے. اس وفد میں اویس بن عامر نامی ایک شخص ہوگا. یہ فرقہ ہے, یہ لو اور جاؤ اس شخص سے ملاقات کرنا, اور ملاقات کرنے کے بعد سلام پیش کرنا اور کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا ہے. نوٹ کیجیے حضرت عمر, یہی دیکھیے گا صحابیت کا تصور سمجھیے. آپ ہم سب کہیں گے فرصت نہیں تھی, ابھی 5 منٹ میں آ رہا ہوں, 10 منٹ میں آ رہا ہوں, یہ سب بولیں گے, لیکن صحابی کو خدا کی قسم ایسے کھڑے رہتے تھے نا, اور ایسے اگر بول رہے مصطفیٰ تو ایسے ہی دوڑ کے چلے جائیں. سیدھی بھی اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہتے تھے, جس حالت میں بلاتے تھے, کیونکہ سورہ انفال کے آیت نمبر 34 میں ہے کہ جیسے نبی بلائے ویسے ہی چلے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب رسول دعوت دے بلائیں دوڑتے ہوئے چلے جاؤ مصطفیٰ کی بات. یہ قرآن کا ہے پہلے. تو صحیح مسلم میں حضرت عمر کو بلائے, جاؤ ایسا کرنا ہے, ٹھیک ہے یار سنو, ملے تو تم بھی اپنی مغفرت کی دعا کرنا. صحابی آپ ہم سب 40 10 50 یہ سب عمل نماز حج یہ سب کو سوچتے ہو دار و مدار ترقی کا. ارے کامیاب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, دنیا میں رب کی طرف سے بھی رسول کی طرف سے بھی عمر فی الجنہ کا پروانہ ملنے کے باوجود نبی کہہ رہے عمر کو جاؤ اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا, اپنی مغفرت کی دعا کروانا, اپنی بخشش کی دعا کروانا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم نہیں بولیں گے آگے پیچھے. حضرت عمر کہتے ٹھیک ہے آپ لے کے چلے, اور چلنے کے بعد پوچھتے پہنچے, لوگوں نے چلا دیا ہاں ایک شخص ہے وہ ایسے جیسے ہی پہنچے, صرف حضرت عمر کی بات بول رہا ہوں میں, صحیح مسلم کے حوالے سے پہنچنے کے بعد وہ سجدے میں تھے. نوٹ کیجیے وہ سجدے میں تھے. آواز دیتے ہیں آپ عامر بن اویس ہے, اویس بن عامر ہے, آپ قرن سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی بالکل. آپ کی ماں ایسی ہے, جو خدا کی قسم واہ صحابی نہیں ہے حضرت اویس. حضرت اویس کرنی صحابی نہیں, کیونکہ صحابی کے لیے نبی کو ایمان کی آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے, ماتھے کی آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے, وہ دیکھے نہیں. لیکن نبی وہی ہے. تم کہتے ہو یار کہ عاشقوں کے دل میں مصطفیٰ نہیں رہتے, اینی ٹائم مصطفیٰ ملاحظہ میں رہتے ہیں, اینی ٹائم کہہ رہا ہوں, لیکن عشق ہونا چاہیے ویسے, محبت ہونی چاہیے ویسی. اویس کبھی کوئی انٹروڈکشن نہیں ظاہری طور پر, لیکن عمر کو کہہ رہے ہیں جاؤ. ان کے ہاتھ میں پورے جسم میں پہلے برس کا داغ تھا, سفید داغ تھا, اب جو ہے پورا جسم میں ختم ہونے کے بعد تھوڑی سی ہاتھ میں باقی ہوگا. سبحان, یہ کیسے مصطفیٰ نے دیکھا؟ یہ کمالات کے مظہر دیکھا, یہ کمالات کے مظہر. نگاہ نبوت سے کچھ نہیں چھپتا ہے. تم چھپ سکتے ہو, نبی کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے. تم چھپا سکتے ہو اپنے آپ کو, نبی سمجھو. یہ آتے ہیں اور کہتے ذرا سے ہاتھ دکھائیے, جیسے ہی ہاتھ دکھائے صدق رسول اللہ, عمر نے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا, آپ ہی ہیں, آپ ہی. اس کے بعد کا جملہ سنیے, اویس صحابی نہیں
मुस्तकीम कर रहे, नहीं ठीक है जाओ, ठीक है जाओ, थोड़ी देर अगर और कर लेते ना तो सारी उम्मत की बख्शिश हो जाती। थोड़ी देर अगर और कर लेते, सजदे से नहीं उठाते, लेकिन आतिफ गैबी आवाज आती है, नोट कीजिएगा, आवाज आती है वलायत कुबरा और गौसियत कुबरा का कॉन्सेप्ट समझो प्यारे, ये हमारी दीवानगी और मजनूनियत नहीं है। आवाज आती है उवैस, आखिरी उम्मत को तेरी दुआ से बख्श दिया, आखिरी उम्मत के लिए बस कर, मत दुआ कर। तो अर्ज करते हैं या अल्लाह क्यों? जवाब मिलता है आखिरी उम्मत एक आने वाला तेरे बाद आएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर है, जो मिंबर रसूल पर खड़ा होकर कहेगा कदमी अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली के गर्दन पर है, उसके लिए मैंने आधी उम्मत को रखा है, उनकी दुआ से बख्शूंगा। खुदा की कसम, जब ये जुमला सुना हजरत उवैस करनी ने तो रोंगटे खड़े हो गए उनके और कहा ऐसा, पहले तो थोड़ा सी कुछ आया तकाज़े बशरियत की बुनियाद पर, ऐसा कैसे हो सकता, लेकिन फौरन तौफीक इलाही, वली को अल्लाह के कंट्रोल में होता है। नोट कीजिएगा, हजरत उवैस करनी कहते हैं अगर ये सच है मौला तो मैं खुद, तवज्जो दीजिएगा, मैं खुद उसी बंदे और उसी वली के बारगाह में अपनी गर्दन को झुकाता हूं। ये उवैस करनी कहते हैं। नोट किया आपने, न उमर पर उंगली उठाना, न उवैस पर उंगली उठाना, बस अब्दुल कादिर की गीत गाना है। ये अब्दुल कादिर और गौसे आजम की शान है, आप इसको समझो और यूट्यूब वगैरह से अफेक्टेड मत हो कि गौसे आजम वो है, ये है, वो है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। गौस की बारगाह में दर हकीकत लो लगाना, ये खुदा की बारगाह में लो लगाना है, नबी की बारगाह में लो लगाना है, उमर की बारगाह यानी सहाबा की बारगाह में लो लगाना है, ताबईन की बारगाह में लो लगाना है। अब दीन किसको कहते हैं? इन्हीं को तो दीन कहते हैं। तौहीद किसे कहते हैं? मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी कुछ अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते, अल्लाह की इताअत से कहते, अल्लाह के हुक्म से कहते हैं। तो उमर को नबी ने कहा, गोया खुदा की वही है और उमर नबी के हुक्म से गए, यही है रिसालत। तो गौस की बारगाह में पहुंचना ये तौहीद भी है, रिसालत भी है, ताबईयत भी। समझ में आ गई होगी आपको बात? अल्लाह पाक से दुआ है मौला हम सबको सही तसव्वुर अता फरमा, मौला हम सबको तौहीद और रिसालत का के आईने पर गामजन रख मौला, तरीक पर चला मौला। या अल्लाह सुल्तानुल अंबिया और सुल्तानुल औलिया के मिशन को सही तौर पर समझने का जज्बा कामिल अता फरमा। आमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग।